السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ توبہ ہم پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 94۔ جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے انہیں نصیب ہوگی۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔ یہاں کچھ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنے کام نہ کرنے کے عذر بہانے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے والے تھے۔ اشارہ ہے ان منافقین کی طرف جو جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور عذر اور بہانے کر کے پیچھے رہ گئے، اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو حقیقی معذور تھے۔ ان کے بارے میں پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بہترین طریقے سے ان کے دفاع میں بات کر دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہیں، لیکن ان لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ حقیقی معذور کون ہوتا ہے؟ جو بیمار ہو یا جس کے پاس کسی قسم کے وسائل نہ ہو کوئی نیک کام کرنے کے لیے، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے کے لیے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، یعنی مال نہ ہو، صحت نہ ہو، وقت نہ ہو، یعنی اپنی جسمانی بیماریوں یا تکلیفوں کی وجہ سے، یا اس پر کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوں کہ جن کی وجہ سے اس کے پاس بالکل کوئی موقع ہی میسر نہ ہو یا اسباب سفر نہ ہو، تو ایسا شخص اپنی سچی نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں معذور قرار پاتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، انہوں نے کوئی سفر نہیں، کوئی راستہ نہیں چلا، کوئی وادی طے نہیں کی، مگر وہ برابر تمہارے ساتھ رہے، انہیں عذر نے روک لیا تھا۔ عذر تو منافقین نے بھی پیش کیے تھے اور عذر ان سچے مسلمانوں نے بھی پیش کیے تھے، یا اپنے دل میں رکھے، لیکن انہیں جو ہیں ہر اجر میں شریک کیا گیا، ہر ثواب میں، اور منافقین کو فاسق فاجر قرار دیا گیا اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ بظاہر دیکھنے میں ایک ہی عمل ہے لیکن دو مختلف انجام ہیں، تو ہر انسان کو جب بھی دین کا کوئی کام نہ کر پانے کی وجہ بتانی ہو تو ضرور سوچے کہ کیا یہ عذر اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہے، اور کیا یہ حقیقی عذر ہے یا صرف بہانے ہی ہیں۔ تو یہ کون لوگ تھے جن کے عذر قبول کیے گئے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر خیر خواہی تھی، دین کے لیے سچی وفاداری تھی، اور وہ دلی طور پر اس عمل میں شریک تھے۔ ان کا شوق تھا، ان کی تمنا تھی، آرزو تھی، جب موقع نہیں ملا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان کے اندر حزن تھا، اور وہ عام طور پر احسان کے درجے پر فائز تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہربان تھے، اور ان کے لیے وہ پورا اجر لکھ دیا گیا تھا جو جہاد میں شریک ہونے والوں کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس کے برعکس منافقین کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں، یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں، اور ان کے نفاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ دراصل یہی منافق ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 82 افراد تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر خبر دے دی گئی تھی کہ یہ کون کون حقیقی منافق ہیں۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند منافق ایسے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر تشریف لے جاتے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں پیچھے رہ جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے پر بہت خوش ہوا کرتے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آتے تو یہ لوگ عذر کرنے لگتے اور قسمیں اٹھانے لگتے، بلکہ ان کو ایسے کام پر تعریف ملنا پسند آتا جس کو انہوں نے نہ کیا ہوتا۔ تو یہ منافقت کی ایک علامت ہے کہ انسان اس تعریف پر خوش ہو جو کام اس نے کیا ہی نہ ہو، کام کسی اور کا ہو اور کریڈٹ اس کو مل رہا ہو۔ جو سچا مومن ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے ایسی تعریف سے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ تو میری محنت نہیں ہے، یہ تو کسی اور کی ہے، تو مجھے تعریف کیوں مل رہی ہے؟ لیکن جو منافقت ہوتی ہے اس کے طور طریقے ہی کچھ اور ہوتے ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔
آیت نمبر 97، یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا، اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو دیہات میں سکونت اختیار کرے گا وہ سخت مزاج ہوگا، کیونکہ وہاں کا ماحول ہی سخت ہوتا ہے، پڑھنے لکھنے کے مواقع نہیں ہوتے، ادب آداب اور تمیز عام طور پر نہیں ہوتی، ان کا کلچر ہی مختلف ہوتا ہے۔ دین کی تعلیمات کے ذریعے اس کلچر کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ دیہات والے برے لوگ ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں علم و ادب کی کمی سے اور ذہنی کاموں کی کمی کی وجہ سے عموماً لوگوں کے اندر اخلاق کی طور پر اور معاملات میں سختی پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ دین کو قبول کرنے میں بھی سخت مزاج ہوتے ہیں۔ ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ انہی بدویوں میں کچھ، کیونکہ یہ دیہات میں رہنے والے ہیں، بدو ہیں، تو یہ سب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ دین کی سمجھ جو نہیں تھی۔ حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہوا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، لیکن سارے بدوی بھی ایک جیسے نہیں تھے۔ انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو صدقہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی جب آپ کے دل میں یہ چاہت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤں، تو اس کے لیے صدقہ کیا کریں، خواہ چھوٹی سی کوئی چیز کیوں نہ ہو، یعنی جس کا صلہ کسی بندے سے نہ چاہیں، صرف اور صرف اپنے رب سے چاہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے کے پاس ہوتے ہیں جو بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ان آیات میں بدوی ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو سائیڈ ایریا کے، گاؤں کے، یعنی شہروں سے دور دراز کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے سنا کر اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹلی آئے نہیں، مطلب ایک آدھ بار کے علاوہ آئے نہیں، ان کی مجلس میں بیٹھے نہیں، اس لیے ان کو بات کرنے کے ادب آداب نہیں پتہ تھے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ کی ہستی اور عزت اور تکریم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ کیا ہے، اور صرف سن کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس وجہ سے جب انہیں صدقہ کرنے کو کہا جاتا یا زکوٰۃ دینے کو کہا جاتا تو انہیں لگتا کہ یہ ان کے سر ایک چٹی پڑ گئی ہے، اور نعوذ باللہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ جائیں اس دنیا سے، تو تاکہ ہماری ان چٹیوں سے جان چھوٹے۔ لیکن چونکہ اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ وہ صحیح طرح سے ابھی ایمان ان کے دلوں میں اترا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے کی وجہ سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو تو میرے پاس اسے پاتا؟ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کیسے پانی پلاتا حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے اسے اب پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا، یعنی تجھے میرے قرب حاصل ہوتا۔ اب دیکھیں کہ گھر میں ہی کوئی بچہ یا بڑا کوئی نہ کوئی ہم سے پانی مانگ لیتے تو ہم اس وقت کتنے بیزار ہوتے ہیں کہ ہم اپنا کام چھوڑ کر پانی پلائیں۔ تو ایسی صورت میں انسان کو کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، خصوصاً جو کام نفس کے خلاف جا کر کرنے والے ہوں، ان پر بڑے اجر کی توقع رکھیں، اور ایسی ہی چیزیں جب انسان کے اندر سے میل کچیل دور کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر انسان کام کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پاتا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، یعنی مقربین کون ہیں؟ بس سابقون اولئک المقربون، اور سورہ واقعہ میں آتا ہے۔ تو نیکی میں کے کام میں سبقت کرنا اللہ تعالیٰ کا مقرب بناتا ہے۔ نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو سعید نے اس بات پر تعجب کیا تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دوبارہ شمار فرمائیے۔ آپ نے ایسے ہی کیا۔ آیت نمبر 101، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، قریب ہے کہ وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ دوہری سزا سے مراد دنیا کی سزا اور قبر کی سزا، اور قبر کا عذاب، اور بڑی سزا سے مراد قیامت کے دن کی سزا ہے۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک عمل ہے اور کچھ بد ہیں، یعنی ملے جلے اعمال ہیں ان کے۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا کو انڈر لائن کیجئے، کیونکہ یہ ہم میں سے اکثریت کا حال ہے کہ کچھ نیک کام کر لیتے ہیں اور پھر کچھ خرابیاں کر لیتے ہیں۔ تو جو لوگ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں ان کو امید بھی رکھنی چاہیے، عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ مہربان ہو، اور کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن دوسری طرف پھر صدقہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل صدقے کا حکم آ رہا ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ انسانوں کے جو گناہ ہیں، جو انسانوں کی تکلیفیں ہیں، ان کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو فرمایا، جن لوگوں کے اعمال صالح اور غیر صالح ملے جلے ہیں، ان کے لیے کیا کرو، ان سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور ان کے حق میں دعائیں رحمت کرو۔ تو جو صدقہ دے گا انشاءاللہ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی کام آئیں گی، اور پھر یہ دعائیں اس کے لیے تسکین کی وجہ ہوں گی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات آگے پیچھے آ رہی ہیں، تو توبہ کے ساتھ ساتھ استغفار کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کی کثرت، اور جب انسان صدقہ خیرات کرتا ہے بظاہر کسی انسان کو دے رہا ہوتا ہے، کسی کو کھلا رہا ہوتا ہے، کسی کو پلا رہا ہوتا ہے، کسی کی عیادت کر رہا ہوتا ہے، کسی خاص کام میں، کسی پروجیکٹ میں لگا اور رہتا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بندوں پر احسان ہو رہا ہے، حالانکہ وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو ہماری نیتوں اور خلوص کے مطابق بڑھاتا ہے، خواہ دنیا میں بظاہر ضائع ہوتا ہی کیوں نہ نظر آئے، لیکن جب ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی صدقہ دیتے وقت ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قبولیت میں کئی گنا اضافہ فرماتے ہیں، اور وہیں پر جا کر وہ رکتا ہے جتنا ہمارا اخلاص ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوگا، اتنا زیادہ اس کا گراف ہائی ہوگا۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، یعنی پہلے جو غلطیاں تم سے ہو گئیں سو ہو گئیں، اب آئندہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے عمل دیکھ رہا ہے۔ پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وَآخَرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، انتظار میں ہے، رکا ہوا ہے، زیر التوا ہے، یعنی کہ چاہے انہیں سزا دے، چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جن کے معاملہ کچھ درمیانہ سا ہے، نہ ان کے نفاق کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کے مومن ہونے کا۔ تو یہ بھی جو پچھلی قسم کی کیٹیگری ہے اس سے ملتے جلتے لوگ ہیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، یعنی فیصلہ ابھی زیر غور ہے، ابھی دیکھا جائے گا کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں، اور جس طرف ان کا زیادہ رخ ہوگا انہیں اسی قسم کی کیٹیگری میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر اصل بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے کہ عمل دیکھتا ہے، کہ یہ کتنے شرمندہ ہوتے ہیں اپنے برے اعمال پر اور کتنے زیادہ نیک اعمال کرتے ہیں اس کے بدلے۔
اور کتنی زیادہ اللہ سبحانہ کی طرف رغبت کرتے ہیں، تو ہم میں سے ہر شخص کو پھر اپنی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کو مان کر کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 107 والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کھکر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے۔ ان آیات میں مسجد ضرار کا ذکر کیا گیا ہے۔ مدینے میں دو مسجدیں تھیں جو مسلمانوں نے بنائی تھی، ایک مسجد نبوی جو مدینہ کے اندر تھی اور ایک مدینہ سے باہر تھی، مسجد قباء، جو کہ اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تھے تو آپ نے مسجد قباء مدینہ سے باہر بنائی تھی، اور جو دو بھائیوں کی زمین خرید کر آپ نے بنائی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے مدینہ میں آ کے مسجد نبی بنائی تھی۔ یہ دونوں مسجدیں تجویز کردہ ریکمینڈڈ تھیں، لیکن منافقین اپنے کاموں کے لیے اپنی منافقت اور اپنی خفیہ سرگرمیوں کے لیے ایک مرکز بنانا چاہتے تھے۔ اگر وہ ویسے کوئی مرکز بناتے تو سب کی نگاہوں میں آ جاتا، تو انہوں نے مسجد کی آڑ میں اپنے لیے ایک کمین گاہ بنانے کی سوچی تاکہ وہاں پر سب اکٹھے ہو کر راتوں کو مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشیں پروپیگنڈے کر سکیں، اور بظاہر اس پر دین کا پردہ پڑا رہے تو کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ چونکہ یہ ساری نمازوں میں حاضر نہیں ہونا چاہتے تھے تو یہ دوسروں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے کہ اچھا اگر ہم ان کی مسجد میں مسجد نبی یا مسجد قباء میں حاضر نہیں ہوں گے تو سمجھیں گے کہ تیسری مسجد میں گئے ہوئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے اعمال کے لیے ایک جگہ بنانے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ان حرکتوں پر خوب واقف تھا اور خوب جانتا تھا، اس لیے مسلمانوں کو خبردار کر دیا گیا کہ لوگوں نے مسجد بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ آپ آئیں اور اس کا افتتاح کریں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی چالاکی کی بات ہے کہ اس مسجد کا افتتاح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو پھر وہ ریکمینڈڈ ہو جائے گی۔ تو غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا کہ آپ اس مسجد کا افتتاح نہیں کریں گے۔ افتتاح کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مسجد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کردہ ہے، آپ نے ریکمینڈ کر دیا کہ ہاں جی یہ مسجد ہے اور اس میں جاؤ نماز پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سے بنائی گئی تھی۔ تو اس میں ہمیں ایک بڑی اہم بات بتائی گئی ہے کہ دین کے نام پر کوئی خواہ کتنی بڑی عمارت بنا لے، لیکن اگر اس کی بنیادوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں، تقوی نہیں، تو وہ قابل قبول نہیں، اس میں کوئی برکت نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں۔ دین کا کام چھوٹا ہو یا بڑا صرف اس وقت قبول ہوتا ہے جب اس کی بنیاد درست ہوتی ہے، اور وہ بنیاد ہے سراسر اللہ تعالیٰ کی رضا، نہ دکھاوا، نہ ریاکاری، نہ لوگوں پر احسان جتانا، اور وہ تمام اعمال جو صدقہ کو برباد کر دیتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا۔ تو آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر اگر کوئی مسجد بنائیں، مسجد بنانے والا کام فضیلت کا عمل ہے، تو اس میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور اس میں کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، کوئی اپنا نام بنانا یا احسان جتانا یا شہرت چاہنا کہ لوگ واہ واہ کر اٹھیں اور رہتی دنیا تک ہمارا نام برقرار رہے، اور یہ کہ ہمارا نام یہ ایک تاریخ مرتب ہو جائے۔ ایسی کوئی گھٹیا سوچ اور نیت انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایسی سوچوں کے ساتھ بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں بیکار ہے۔ جیسا کہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ اس مسجد کا انجام کیا ہوا، اس کو ڈھا دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے دھواں سا نکل رہا تھا کہ جیسے واقعی وہ آگ میں جا گری ہے۔ تو کچھ عمل جو بظاہر نیکی کے لگتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں وہ بدی سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اس کا انجام برائی سے بھی برا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی شمار ہی نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے یہ سبق ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو،
کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تو نیز یہاں پر مسجد قباء کے رہنے والوں کی خاص طور پر تعریف کی گئی ہے کہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ بہت محبوب ہیں۔ دن میں تو انسان پاک صاف رہتا ہی ہے، رات کو بھی ہمیں پاک صاف ہو کر سونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے باوضو سونا چاہیے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے، ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے باوضو رات گزاری ہے۔ یعنی ساری رات فرشتہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، بڑا ہی بھاری، بڑا ہی مشکل، کیونکہ جب نیند آ رہی ہو تو اس وقت وضو کرنے سے ویسے ہی ڈر لگتا ہے کہ ساری نیند اڑ جائے گی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی نیند آئے۔ تجربہ کر کے دیکھیں، کیونکہ ساری رات فرشتہ دعا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی کو 5,000 بھی دے کر کھڑا کر دیں کہ آج تم پوری رات جاگو اور اس مسئلے پر بیٹھ جاؤ اور صرف میرے لیے استغفار کرو، کوئی کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ہر ایک کو اپنی نیند پیاری ہے، لیکن مفت میں ایک فرشتہ جو آپ سے کچھ بھی چارج نہیں کرتا، صرف اتنا چاہتا ہے کہ آپ صاف ستھرے ہوئے تو وہ پاس آئے، اور خصوصاً عبادت کے وقت انسان اپنے باوضو ہونے کو ضرور یقینی بنائے، جیسے نماز وغیرہ پڑھنا، کیونکہ کچھ عبادات وضو کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی۔ پھر یاد دہانی کرا دیتی ہوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر مسجد بناتا ہے، خواہ وہ کبوتر کے گھونسلے جتنی کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، لیکن اگر اس مسجد کے بنانے میں نیت خراب ہوئی تو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ سلسلۃ الصحیحہ ہی کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی مسجد تعمیر کرے جس میں ریا اور دکھلاوا مقصود نہ ہو، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ یعنی خاص طور پر اس چیز سے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے اور اپنی شہرت اور دکھاوے کے لیے، اپنی سخاوت کے اظہار کے لیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے مال اور نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دی۔ ان اللہ اشتری، اللہ نے ان سے خرید لیا، ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، کیونکہ اس کے بدلے ان کے لیے یقیناً جنت ہے۔ جان اور مال یہ دونوں چیزیں انسان کو بہت پیاری ہوتی ہیں، مال بھی بہت عزیز ہوتا ہے لیکن جان اس سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ تو جب انسان ان دو چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا اور خوشی خوشی اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ ہو یا وہ کہیں بھی ہو، تو کام اللہ تعالیٰ کا کر رہا ہو، تو ایسے شخص سے اللہ راضی رہتا ہے۔ یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، ایسے لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارے جاتے ہیں، مرتے ہیں، ان سے اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں سب کچھ لگا دیں، قیامت کے دن ان سے کیا معاملہ کیا جائے گا؟ جیسے مہاجرین تھے کہ ان کی زندگیاں اس آیت کی عملی تفسیر تھی۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میری امت کی اس جماعت کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جماعت مہاجرین کی ہے، وہ روز قیامت جنت کے دروازے پر آ کر دروازہ کھولنے کا مطالبہ کریں گے۔ دربان ان سے پوچھے گا، آیا تمہارا حساب کتاب ہو چکا؟ وہ کہیں گے، کس موضوع پر ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا؟ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر رہیں، وہ ان کے لیے دروازہ کھول دے گا اور وہ داخل ہو کر عام لوگوں کے داخلے سے پہلے 40 سال کا قیلولہ کر چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مہاجرین کی جو جماعت ہے وہ 40 سال پہلے چلے جائیں گے اور اتنی دیر مزے کر چکے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے دنیا میں مزے نہیں کیے، 40 سال اگر ان کی زندگی تھی تو 40 سال تو انہوں نے قیلولے نہیں کیے،
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین طریقے سے وہاں کمپنسیٹ کیا، بدلہ دیا۔ تو جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنا معاملہ کر لیتا ہے، اپنی تجارت کرتا ہے، پھر اس کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ وہ لوگ جن کے لیے جنگ میں جانے کے مواقع نہیں، وہ بھی اپنے لیے سوچیں کہ وہ کون سی جگہیں ہیں جن میں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان اور اپنا مال لگا سکتے ہیں اور وہ اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے دین و دنیا اور آخرت دونوں چیزیں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے۔ جب وہ دو کام آتے ہیں تو ہم اہم ترین ہمارے لیے کون سا ہوتا ہے، اور ہمارا شوق اور ہماری محبت کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وسائل اور دیگر چیزوں سے انسان کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ بات کی بات ہے، لیکن ہم سے تو یہ دیکھا جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لیتے ہیں، ان کی خوبیاں دیکھ لیجئے، اگر ہم اپنے اندر وہ خوبیاں ہی اپنا لیں تو انشاءاللہ کسی درجے میں تو ان کے قریب ہو جائیں گے۔ التائبون، توبہ کرنے والے، ہر لمحہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر تکبر نہیں، فوراً جھک جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کبھی نیک نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں غلطیاں بہت کرتا ہوں، میں بہت کمزور ہوں۔ العابدون، عبادت گزار، الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث سے مروی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے افضل بندے وہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جو کثرت سے اللہ کا شکر کرنے والے ہوں۔ حماد یعنی حامدون، حماد سے ہے، کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ تعریف کرے۔ دنیا میں جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تعریف کرے، تو قیامت کے دن بہترین بندوں میں شمار ہوگا، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نام اعمال میں استغفار کی کثرت پائے۔ الصائحون، روزہ رکھنے والے یا اللہ کی راہ میں سیاحت کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے لیکن نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ وہ میری خاطر اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں، ایک خوشی اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ تو الصائحون کا ایک مطلب روزہ دار اور دوسرا معنی سیاحت کرنے والے یعنی سفر کرنے والے کسی کام کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، خواہ وہ جہاد کا معاملہ ہو، ہجرت ہو، دعوت دین ہو، لوگوں کی اصلاح ہو، طلب علم ہو یا تعلیم دین ہو، یا مشاہدہ آثار الہی، یعنی دنیا میں جو مختلف طرح کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے کی جو بکھری ہوئی ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے سفر ہو، جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بڑھ جائے، اور اسی طرح حلال رزق کی تلاش میں سفر کرنے والے بھی سائحون میں آتے ہیں۔ الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے یعنی کثرت سے نماز پڑھنے والے۔ جب ابو فراس ربیعہ بن کعب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جب آپ سے کہا کہ تم مجھ سے مانگو جو مانگتے ہو، تو انہوں نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ساتھ چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے کندھے پر لا کر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ لہٰذا اب نماز پڑھتے وقت بالکل سیدھے کھڑے ہونا ہے تاکہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ لا کر رکھے جائیں، اور پھر رکوع خوشی سے کرنا تاکہ سارے گناہ گر جائیں۔ سجدہ خوشی سے کرنا اور نماز کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا۔ رمضان میں عشاء کی نماز ایک تو لمبی، اور پھر رمضان میں تراویح تو واقعی ایک ٹیسٹ ہے سب کے لیے، لیکن کچھ لوگ بہت خوشی خوشی اس کو ادا کرتے ہیں۔ شروع میں ضرور تکلیف محسوس کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انسان کا نفس اس مشقت کا عادی ہو جاتا ہے اور نماز آسان لگنے لگتی ہے۔ 30 دن کے بعد 31 دن بھی تہجد مشکل نہیں رہیں گے، تو یہ پریکٹس کا اچھا موقع ہوتا ہے عادت پختہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے والے، منکر سے روکنے والے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، لہٰذا اللہ کے پسندیدہ بندوں کی یہ صفات ہیں، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ جب کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو چپ نہیں رہتے، اس کو بتاتے ہیں کہ یہ برا کام ہے، یہ نہ کرو۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا، اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، حرام کاموں سے خود رکنے والے ہیں۔ ایک تو
ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دوسروں کو روکنے والے، اور ایک حافظون لحدود اللہ، یعنی حدود دیکھ کر خود رک جانے والے کہ خود کوئی حرام کام نہ کریں۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود سے مراد وہ کام ہیں جو جن سے اللہ تعالیٰ نے کرنے سے روکا ہے، حد سے آگے نہ بڑھیں، اور ہر معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، مرد عورت کے تعلق کے معاملے میں حدود کو بہت واضح کر دیا گیا ہے۔ ان تمام حدود کی انسان اگر حفاظت کرے تو اس کی جان، مال، عزت محفوظ رہے گی۔ آیت نمبر 113 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم نے اپنے والد کے لیے جو دعائے مغفرت کی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رحیق القلب ہے اور خدا سے ڈرنے والا اور بردبار آدمی تھا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام درد مند اور تحمل والے تھے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کریں جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ حرام و حلال واضح کرتے ہیں پھر پکڑتے ہیں۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی اور مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے معاف کر دیا ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر جو چھوٹی موٹی لغزشیں ہوئیں ان سب کی معافی کا اعلان کر دیا گیا، کیونکہ مشکل وقت میں لوگوں نے دین کا ساتھ دیا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کام آپ جتنی تکلیف کے ساتھ کرتے ہیں اس پر اتنا اجر زیادہ ملتا ہے اور گناہوں کی معافی بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے، یعنی مشکل وقت دیکھ کر وہ گھبرانے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے حال چونکہ جانتا ہے کہ کون نیکی کے راستے میں خوشی سے آگے بڑھ رہا ہے اور کون مجبوراً۔ مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دل کے ان حالات پر ان کا مواخذہ نہیں کرے گا جو تم نے خوشی سے کیوں مواخذہ نہیں کرے گا کہ تم نے خوشی سے کیوں نہیں کیے، یہ راہ اختیار کیوں نہیں کی، تمہیں تکلیف کیوں ہوئی تھی یا تمہیں مشکل کیوں لگ رہا تھا۔ انسان ہیں، کمزور ہیں، بہت سے نیکی کے کام مثلا وضو کرنا بعض اوقات مشکل لگتا ہے، نماز پڑھنا بعض اوقات مشکل ہو رہا ہوتا ہے، تو ہر انسان پر کچھ نہ کچھ ایسے حالات واقعات گزرتے ہیں جب نیکی کا ایک بہت بڑا موقع اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا۔ کیوں نہیں کر پاتا؟ اس لیے کہ کرنا نہیں چاہتا لیکن مجبوراً پھر کر بھی لیتا ہے، مگر اس کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی بعض اوقات۔ تو ایسے میں انسان کو نیکی سے روکنا نہیں چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا اب جب دل ہی نہیں کر رہا تو پھر میں نیکی کر کے کیا کروں۔ نہیں، دل کو چھوڑیں، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو بس کر گزریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر گزریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کا ساتھ نہ ہونے کے باوجود بھی معاف کر دے گا۔ دوسری صورت میں دگنا گناہ اٹھا جائیں گے، ایک دل کا ساتھ نہ دینا اور ایک نیکی کے موقع کو گنوا دینا، خاص طور پر وہ نیکی جس کے کرنے کا حکم فرض درجے پر ہو۔ یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا اور شیطان حاوی ہو گیا اور آپ نے نماز چھوڑ دی تو آپ نے فرض چھوڑ دیا، تو یہ تو بہت بڑا جو گناہ ہے آپ نے کر لیا، تو اس کے لیے کوئی عذر بہانے نہیں تلاش کرنے چاہیے، تو بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِي خُلِّفُوا، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی پوری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہو گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ ان کی طرف پلٹ آئے، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ تین لوگ کون تھے؟ یہ تھے تین، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تھے۔
یہ تینوں سچے مومن تھے، بہت مخلص تھے، بارہا قربانیاں کر چکے، اور ان میں سے آخری دو لوگ جو تھے یہ غزوہ بدر کے شرکاء میں سے تھے، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ اب تم جو مرضی کرو تمہیں معاف کر دیا گیا۔ لیکن جب انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر سستی دکھائی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان پر سخت گرفت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول لوگ آپ لوگوں سے جنگ کے بعد واپس آ کر ملاقات کیا کرتے تھے، تو جب یہ لوگ ملنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو منع کر دیا کہ ان سے کوئی سلام کلام نہ کرے۔ 40 دن کے بعد ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تلقین کی گئی۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے یہ، اور اس سے ہمیشہ میرا ایمان بہت زیادہ تازہ ہوتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ اسے بہت توجہ سے سنیں اور اس کے اندر اپنے لیے سبق ڈھونڈیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اس واقعے کو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے جنگ کی اپیل کرتے تو میں دل میں ارادہ کر لیتا کہ میں بھی چلوں گا، یہ کہہ رہے ہیں کعب بن مالک، لیکن پھر سستی کر لیتا کہ ابھی تو چلنے میں بہت وقت ہے، وقت آئے گا تو ہم چل ہی دیں گے۔ لیکن پھر وقت آیا اور سب لوگ چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں پیچھے رہا تو میں دیکھتا تھا کہ میرے ساتھ مدینے میں یا منافق ہیں یا ضعیف لوگ ہیں اور مجبور لوگ ہیں جنہیں اللہ نے معذور رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے اور حسب معمول آپ نے آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے تو منافقین نے مجلس میں آ کر لمبے چوڑے عذر پیش کیے اور اپنی جھوٹی بناوٹی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں تاکہ ان کا بہانہ قبول کر لیا جائے اور ان کی جان چھوڑ دی جائے۔ لیکن کہتے ہیں کہ منافقین کے بعد جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تمہارا کیا معاملہ ہے، یعنی تم کیوں نہیں ساتھ گئے تھے؟ کہتے ہیں کہ میں نے بڑھ کر سلام کیا اور عرض کیا اللہ کی قسم اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کر لیتا، لیکن باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی دیا تو ضرور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ البتہ اگر میں سچ کہوں تو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہی کیوں نہ ہو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی معافی کی صورت پیدا کر دے گا۔ یعنی انہوں نے بالکل ایک ایک بات سچ بتا دی کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے میں پیش کروں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بات سچی کہی۔ فرمایا اچھا جاؤ اٹھو اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جا بیٹھا، وہ سب مجھے ملامت کرنے لگے کہ تم نے کیوں نہ کوئی عذر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی کوئی عذر کر دیتا، لیکن پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا، خصوصاً جب میں نے دیکھا کہ میرے علاوہ 2 اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے بالکل سچ بات بتائی ہے اور کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں کیا، تو اس سے میرے دل کو تسلی ہو گئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی شخص بھی ان سے کوئی بات نہ کرے، یعنی ان کا معاشرتی بائیکاٹ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ 2 لوگ تو گھر بیٹھ گئے، لیکن میں نکلتا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، بازاروں میں چلتا پھرتا، لیکن کوئی مجھ سے بات نہ کرتا۔ ایسے معلوم ہوتا جیسے مدینہ کی سرزمین ہی بدل گئی ہے اور میں یہاں اجنبی ہوں اور مجھے کوئی بھی نہیں جانتا۔ مسجد میں جاتا، حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، لیکن انتظار ہی کرتا رہ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب نہ آتا۔ نماز میں نظریں چلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مجھ پر کیسے پڑتی ہیں، مگر حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے اور جب میں سلام پھیرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہیں پھیر لیتے۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور باغ کی دیوار پر چڑھ کر سلام کیا، مگر اللہ کے بندے نے جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ تو وہ خاموش رہے۔ تو میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری بار جب میں نے قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے کہا بس اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی کسی بھی حال میں وہ بات کرنے کو راضی نہیں ہوئے۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ بازار سے گزر رہا تھا، شام کے قبطیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا۔ اب یہ قبطی کون ہوتے ہیں آپ کو میں نے پیچھے بتایا تھا کہ فرعونی جو ہوتے ہیں، فرعون کی قوم کے لوگ۔ اس نے شاہ غسان کا ایک حریر ریشم میں لپٹا ہوا خط مجھے دیا۔ میں نے کھول کر اسے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر بہت ظلم و ستم توڑ رکھا ہے،
تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، تم اس لائق نہیں کہ تمہیں ضائع کیا جائے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ دوسری طرف سے کتنی شاندار آفر ان کو آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ایک اور بلا نازل ہوئی، اسی وقت میں نے خط کو چولہے میں جھونک دیا، حالانکہ وہ ایک بادشاہ کا خط تھا۔ آفر تھی ایسے وقت میں جب ان کے اوپر شدید وقت گزر رہا تھا، پورے مدینے میں سے کوئی ایک شخص بھی ان سے بات نہیں کر رہا تھا، اس کے باوجود ایسی آفر کو انہوں نے چولہے میں ڈال دیا۔ 40 دن اسی حال میں گزر گئے، کوئی بھی نہ بولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ اب بیوی کو بھی الگ کر دو۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو بھی اس کے میکے بھیج دیا۔ 50 دن کے بعد کہتے ہیں کہ میں صبح کے وقت میں نماز کے بعد اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا۔ آپ ذرا سوچئے 40-50 دن کوئی آپ سے بات نہ کرے تو کتنی شدید تکلیف ہوگی۔ اگر صرف کوئی ایک دن کے لیے نہ بات کرے، سارا دن خاموش رہنا پڑے، تو یوں لگتا ہے کہ کسی اذیت میں ہے۔ اور کہا یہ کہ 50 دن تک، تو کہتے ہیں کہ یہ کسی نے پکار کر کہا کہ مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا، مجھے معلوم ہو گیا کہ میری معافی کا حکم آ گیا۔ پھر لوگ جوگ در جوگ، فوج در فوج بھاگ کر میرے پاس آ رہے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک مجھے مبارک دے رہا تھا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دھمک رہا تھا۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ سوچئے کہ جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے تو دنیا معاف بھی کر دے کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا اللہ کی طرف سے۔ پھر یہ آیات سنائیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا کچھ رہنے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا اور سارا کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، اس شکرانے کے طور پر جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے معافی دے دی، میرے گناہ کو معاف کر دیا اور سچائی کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا، کیونکہ منافقت کے ساتھ تو معافی نہیں ہو سکتی نا۔ اس واقعے سے کتنا سبق ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور کتنا اچھا یہ واقعہ ہے کہ ان میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ جب ہم اہم ترین ڈیوٹی ہو اور اس ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہمیں ہٹنا چاہیے۔ جب بھی کسی شخص کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو اسے ہر صورت میں پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ اسے قبول ہی نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ایمان اور تقویٰ کیسا تھا۔ کسی نے چوری چھپے بھی کوئی بات نہیں کی، سرگوشی میں بھی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بات کی تب بھی بات نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بادشاہ کا خط ملا تو اس پر کوئی کان نہیں دھرے، دنیا کی کسی لالچ پر توجہ نہیں دی، کیونکہ ایمان تھا اور یقین تھا کہ اگر آج بخشش نہیں ہوئی تو کل تو بہت بڑا دن ہے پکڑ کا، وہاں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن ہم اپنے اخلاق اور کردار کا موازنہ کریں ان صحابہ کے اخلاق و کردار سے کہ اگر دین کی وجہ سے ہم پر کوئی آزمائش و مشقت آئے تو ہمارا طرز عمل اور رویہ کیا ہوتا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ کے رسول سے، ایمان والوں سے کیسے کیسے بدگمان ہوتے ہیں۔ تو اس میں دین کو ہی برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، جس میں سزا کا کوئی عنصر پایا جاتا ہو۔ حالانکہ انسانوں کی اصلاح کے لیے صرف پیار و محبت ہی کافی نہیں ہوتے، ان کے لیے بعض دفعہ سزا دینا بھی ضروری ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایک کو اگر سزا دے دی جائے تو وہ سب کے لیے نمونہ عبرت بن جاتا ہے۔ تو بہرحال جو اہم ترین سبق ہے وہ یہی ہے کہ فرض سے کوتاہی اور غفلت اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ ہے۔ سستی اور کوتاہی سے بچنے کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال، کیونکہ سستی کی وجہ سے انسان بعض اوقات نیکی کے بہت سے مواقع کھو دیتا ہے جو کہ زندگی میں بس ایک ہی دفعہ آتے ہیں، دوبارہ نہیں آتے۔ تو سستی نہیں کرنی چاہیے، جو نیکی کے کام کرنے کا موقع ملا اسے کر ڈالیے۔ اس واقعے میں جو ایک اور بات ہے وہ کیا ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا کہ چھپ چھپا کر ان سے بات کر لے، بلکہ سب اللہ سے ڈرتے تھے اور کسی نے بھی ان سے کوئی بات نہیں کی جب تک کہ اللہ کی طرف سے معافی نہیں آ گئی۔ اور ہم اپنا طرز عمل دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ سچے لوگوں کا ساتھ خواہ ان کی طرف سے کوئی تکلیف بھی کیوں نہ ہو پہنچے۔ دوستی کا معیار بتا دیا گیا، سچائی اور اخلاص۔ مدینہ کے باشندے اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے، پیچھے رہے تو کیوں رہے۔
اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ کبھی ایسا نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور مشقت کی کوئی تکلیف دے وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائے، اور کسی دشمن سے دعوت حق کا کوئی انتقام وہ لے، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یعنی وہی نیت کا اخلاص جو پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق کے خدمت مارا نہیں جاتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادية الا كتب لهم ليجزيهم اللہ احسن ما كانوا يعملون۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں، کوئی وادی وہ پار کرے، ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا گیا ہو، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے ہر عمل کو خوب قبول کرتا ہے، اور اگر وہ وہ نہیں کر سکتا کسی عذر و مجبوری کی وجہ سے، تو اس کی نیت کو قبول کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے، کیونکہ غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا تھا، تو اس سے یہ اندیشہ ہوا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ آئندہ بھی ہر جنگ میں ہر ایک کو ہی نکلنا ہے۔ فرمایا مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کا ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے۔ اس کے بعد فی سبیل اللہ کام کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک ہے میدان جنگ میں لڑنا، اور ایک ہے علم کے میدان میں جد و جہد کرنا۔ جس طرح کچھ لوگ سرحدوں کی حفاظت کریں گے فی سبیل اللہ، اسی طرح کچھ لوگ ذہن کے اوپر افکار کی یلغار جو انسان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دور کرتی ہے، متنفر کرتی ہے، اس کو فائٹ بیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا۔ یاد رکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا، دین کا سیکھنا اور سکھانا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا، اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی بچ جاتے اور وہ ڈرتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی تعلیم کا کام ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے مراکز قائم کیے جائیں، تاکہ لوگ گاؤں سے، دیہاتوں سے، دور دراز کے علاقوں سے جہاں ایسے سیکھنے سکھانے کی سہولت موجود نہ ہو، استاد نہ ہو، وہ سفر کر کے کسی ایک جگہ پر جمع ہو، وہاں پر دین سیکھیں، اور پھر سیکھنے کے بعد واپس جا کر اپنے علاقے میں دوسروں کو بھی سکھائیں، کیونکہ دین میں سمجھ بوجھ ہر انسان کا حق ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس وقت تک اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی جب تک کہ عبادت کا طریقہ معلوم نہ ہو۔ جب طریقہ معلوم نہیں ہوگا، جب وضو کا طریقہ ہی نہیں معلوم تو وضو درست نہیں ہوگا، اور اگر وضو درست نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر وضو درست ہے اور نماز کا طریقہ نہیں معلوم تو نماز درست نہیں، اور نماز درست نہیں تو وہ قبول بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے کا طریقہ پتہ نہیں تو لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے، اس کی اہمیت نہیں پتہ تو اس پر توجہ ہی نہیں ہوگی۔ حج اور اسی طرح باقی دین کے تمام حلال حرام ان چیزوں کی تعلیم کو عام کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ ایک فریضہ ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس لیے اس میں جان اور مال دونوں لگانے کی ضرورت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جتنا بھی موقع عطا کرے۔ اور یہ تقسیم کار یعنی ڈویژن آف ورک یہاں بتا دی گئی، کیونکہ لوگوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ میدان جنگ میں جا کر زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں کہ جسمانی طور پر زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ذہنی طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، یعنی وہ ذہن ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، انٹلیکچول ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، یا پڑھنے لکھنے کا شوق زیادہ رکھتے ہیں، یا درس و تدریس یا تعلیم و تعلم کا کام بہترین طریقے پر کر سکتے ہیں، تو انہیں ایسے سرکز بنانے چاہیے، ایسی جگہ، ایسے مقامات، ایسے مراکز بنانے چاہیے جہاں پر وہ کام کر سکیں۔ قرآن پاک کی اسی آیت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم سب جو الہدا میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے دلوں میں یہ خیال ڈالا، اور استاذہ فرحت ہاشمی کے دل میں بھی خیال ڈالا، اور انہوں نے پھر الہدا بنایا، اور اس بڑے الہدا کے بعد اب ہر شہر کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے الہدا بن چکے ہیں۔ ہر محلے کے اندر اسٹوڈنٹس کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں الہدا کو بنائیں، اور وہاں سے جو ہے وہ دین کے چھوٹے چھوٹے مراکز بنائیں، تاکہ محلے کی عورتیں جو ہیں وہ دین سیکھیں، اور پھر اس کے علاوہ جو تھوڑے دور سے لوگ سیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اس کی کلاسز قرآن پاک کی شروع کرتے ہیں، جس سے ہر ایک کو موقع ملتا ہے۔ جو شہر میں آ کر نہیں پڑھ سکتا وہ اپنے علاقے میں رہ کر دین سیکھ سکتا ہے۔
تو کیونکہ یہ دین کا کام کرنا، سیکھنا سکھانا ہر ایک پر فرض ہے، اس لیے اس کی طرف ہم سب کو توجہ دینی چاہیے اور اس پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے جو میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گی۔ انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے شام کے مشہور عالم نے دین شیخ محمد ہشام البرہانی کی زبان سے علم کی فضیلت کے بارے میں واقعہ۔ ہمارے ہاں دمشق میں دہدہ کا قبرستان ہے جو سب کو معلوم اور مشہور ہے۔ اس میں اولیاء ہیں، علماء ہیں، مجاہدین ہیں، شہداء ہیں۔ یہ دمشق کا مشہور قبرستان ہے، جو شخص بھی دمشق کو جانتا ہے وہ اس قبرستان کو جانتا ہے۔ اس میں ایک آدمی تھا جو گورکن کا کام کرتا تھا، یعنی مردے دفناتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے ایک قبر کھودنے کا کہا۔ اس نے قبر کھودی اور کچھ دیر بعد جنازہ آ گیا، مگر اس کے ساتھ لوگوں کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی، یعنی لوگ زیادہ نہ تھے۔ جنازے کو زمین پر رکھ کر صندوق کھولا گیا اور میت اٹھا کر قبر میں رکھنے کے لیے دی گئی۔ گورکن قبر میں تھا، اس نے لاش ہاتھوں میں لی اور اسے قبر میں رکھنے لگا۔ اسی اثنا میں قبر کھل گئی اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ روتے ہوئے وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، بتا رہے تھے کہ یہ واقعہ حقیقی ہے، خیال یا الف لیلہ کی کوئی داستان نہیں ہے۔ گورکن نے دیکھا کہ دو آدمی ایک سواری پر آئے اور میت کو لے کر چلے گئے اور وہ گورکن بے ہوش ہو گیا۔ قبر کے گرد لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا، یہ صرف اسی کو نظر آیا۔ چنانچہ انہوں نے اس پر پانی کے چھینٹے مارے، ہوش میں لائے اور قبر سے باہر نکالا۔ عورت چلی گئی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگا باخدا عجیب چیز دیکھی ہے، میں نے یوں دیکھا، سبحان اللہ۔ لوگوں نے سمجھا اسے وہم ہو گیا، اس لیے اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ مہینے گزر گئے اور وہ عورت دوسری بار آئی اور گورکن کو قبر کھودنے کا کہا۔ قبر تیار ہو گئی، میت آ گئی، اس نے میت اٹھائی اور قبر میں رکھی اور جنت کا ایک باغ بن گئی۔ دو فرشتے آئے اور میت کو لے کر چلے گئے، مگر اس بار گورکن بے ہوش نہ ہوا، فوراً قبر سے نکلا اور عورت کے پیچھے چل پڑا۔ آپ کون ہیں؟ جب وہ عورت کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ کہنے لگی اے اللہ کے بندے، مجھے اس تکلیف میں رہنے دے۔ اس نے پوچھا آپ کی تکلیف کیا ہے؟ وہ بولی یہ جسے دفنایا گیا ہے میرا بیٹا ہے جو فوت ہو گیا ہے، اس سے پہلے میرا ایک اور بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا تھا۔ وہ بولا پہلی میت والی بھی آپ ہی ہیں؟ بولی ہاں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولا اللہ کی قسم عجیب واقعہ دیکھا ہے، پہلے کو قبر میں رکھا تو قبر جنت کا باغ بن گئی اور دوسرے کو بھی رکھا تو ایسا ہی ہوا۔ یہ دونوں کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ ان دونوں انسانوں کی عظیم کرامت تھی۔ عورت بولی پہلا طالب علم تھا، دوسرا ترکھان تھا جو اپنے بھائی کے تعلیم کے اخراجات برداشت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طالب علم اور اس پر خرچ کرنے والے کے ساتھ یہ خوبصورت سلوک فرمایا۔ اس گورکن نے یہ حالت دیکھی اور جواب سنا تو قبرستان چھوڑ کر مسجد توبہ کرنے آ گیا۔ ہمارے والد، ان کے والد اور دادا کے دادا اسی مسجد میں خدمت کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے دادا وہاں موجود تھے، ان کا نام شیخ سعید برہانی تھا۔ گورکن ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے تمہاری عمر 45 سال ہو گئی ہے اور اب آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ آپ ساری عمر بھولے رہے اور اب علم حاصل کرنے چاہتے ہیں، کیوں؟ تو وہ بولا میرے ساتھ یوں ہوا۔ انہوں نے اس سے کہا ٹھیک ہے، اللہ پہ توکل کر کے شروع کرو۔ اجرومیہ عربی گرامر کی ایک کتاب ہے، لے آؤ۔ وہ یہ کتابیں پڑھتے اور متون یعنی جو لیسن ان کو دیا جاتا یاد کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان کا شمار بڑے علماء میں ہونے لگا۔ الشیخ عبد الرحمن حفار کے نام سے دمشق کے بڑے علماء میں شمار ہونے لگے۔ اس کے بعد ان کا سارا خاندان علم حاصل کرنے لگا، جن میں آخری عالم دین شیخ عبد الرزاق حفاظ تھے، وہ بھی دمشق کے بڑے علماء میں سے تھے۔ یہ واقعہ آپ کے لیے بطور مثال بیان کیا تاکہ میں آپ کو خوشخبری دوں کہ طالب علم کے ساتھ اس کا رب کیسا معاملہ کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ چونکہ ہم ابھی جو آیت پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہر علاقے سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کو سیکھے اور پھر سیکھ کر اپنے علاقے میں واپس جائے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو آپ کو بھی یہ واقعہ سن کر بہت اچھا لگا ہوگا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ضرور اپنے گھر کے قریبی درسگاہوں میں جائیں، سیکھیں اور پھر اپنے اپنے گھروں میں جا کر چھوٹا سا سلسلہ شروع کریں جس میں ایک کسی کو لے کے بیٹھ جائے اور اس کو پڑھانے لگ جائیں، اور ایسے ہی کرتے کرتے آپ کا کام بھی بڑھ جائے گا اور سیکھنے والے بھی خود بخود آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کے مثل اجر ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔
یعنی اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں مسجد کی طرف یا مرکز کی طرف، اس زمانے میں مدارس تو قائم نہیں ہوئے تھے، مسجد ہی مدرسہ بھی تھی۔ تعلیم کی مجلسیں کہاں ہوتی تھی؟ مسجد نبی کے اندر ہوتی تھی، اور انتظامی سہولت کے تحت مسجد کے ساتھ ہونے لگیں یہ الگ سے بنائے گئے تعلیمی مراکز۔ تو دوبارہ حدیث سن لیجئے، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا تاکہ بھلائی سیکھے یا سکھائے طالب علم یا استاد، تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے کا مانند اجر ہے۔ اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا مقام، لیکن چونکہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ کر کے چھٹی کر لیتے ہیں۔ یقین کیجئے جب آپ ہمت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے رستے آسان کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ انبیاء کا ورثہ ہے نا، علم انبیاء کے وارث، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء کے وارث درہم و دینار نہیں ہوتے، بلکہ ان کی میراث علم ہے۔ جس نے اسے حاصل کیا، اس نے انبیاء کی وراثت سے بہت سارا حصہ حاصل کر لیا ہے۔ یعنی آپ سب اس وقت کیا لے رہے ہیں؟ انبیاء کی وراثت لے رہے ہیں، بہترین مال جو حاصل کر رہے ہیں۔ مال سے ہم خوش ہوتے ہیں، علم کا لفظ چھوٹا سا لگتا ہے، حالانکہ علم مال سے بڑھ کر ہے، زیادہ بڑی دولت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہو جاتی ہے، اور ہر نبی نے اپنی اس دعا کو مانگ لیا، اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال رکھا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت کے ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ تو شرک کو ختم کرنا ہے، یہ کب ہوگا؟ جب صحیح توحید کا علم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اس کے لیے حریص ہونا چاہیے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق قرار پائیں، دین کے علم کو عام کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا، اور وہ اس سے دل شاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے، ان کی سابقہ نجاست پر تو ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہیں گے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ تو توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ یعنی منافقین کا طریقہ کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ خوش ہوں کہ نئی سورہ آئی ہے، وہ پریشان ہوتے کہ پھر مزید اب کیا بات آ گئی ہے، کون سا حکم اور کون سی ذمہ داری ہمارے سر پڑ گئی ہے۔ تو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کہیں تم کو دیکھ تو نہیں رہا، تو چپکے سے نکل بھاگتے ہیں کہ کوئی کام ہم پر نہ آ پڑے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے جان لگانے یا مال لگانے کی تو ہمارا نام نہ لکھا جائے کہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لا یفقہون، تو ناسمجھی جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہ پڑھو ورنہ حساب دینا پڑے گا، تو یہاں آپ دیکھیے کہ منافقین کی علامت بار بار قرآن پاک میں لا یفقہون بتائی جا رہی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لا یفقہون ناسمجھی عذاب ہے، باعث ذلت ہے، باعث رسوائی ہے، خوشی کی بات نہیں کہ ہم چپکے سے بھاگ نکلے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، تو ہم بولے بن کر کہہ دیں کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تو کیا فرماتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے۔ یہ ہے ایک لیڈر کی محبت اپنی پیروی کرنے والوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک معلم نہیں تھے، وہ اپنے ایک ایک طالب علم کے ساتھ، ایک ایک صحابی کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے، ان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی تو ان کو تکلیف محسوس ہوتی۔ یہی اخلاق و کردار ہم سب کا بھی ہونا چاہیے۔ تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق و رحیم ہے۔ اب اگر یہ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہ تسبیح جو ابھی آپ نے اس آیت میں پڑھی سنی، یہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بار، اور شام کو 7 بار جو شخص پڑھ لے اس کے لیے اس تمام معاملات میں اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء اس تسبیح کو ڈپریشن کا بھی بہترین علاج بتاتے ہیں، اس لیے کثرت سے اس تسبیح کو کیا کیجئے۔ دوبارہ سن لیجئے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔